بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ خندق کے موقع پر جب کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے کہ سارے بچوں کو، عورتوں کو، ان کو سب کو ذبح کر دیں، ختم کر دیں ان کو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا بھیجی تو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر وہ واپس پلٹ آئے۔ تو نبی علیہ السلام کو خواب آئی کہ آپ نا عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ۔ تو جو خواب ہوتا ہے پیغمبر کا وہ بھی ایک وحی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کے منہ میں جائیں، کیونکہ وہ جو کفار مکہ ہیں وہ اتنا بڑا لشکر لے کر مدینہ پہ حملہ ہوئے تھے کہ ان کو سب کو ختم کر دیا جائے۔ تو اب بجائے کہ وہ مدینہ آئیں، یہ مدینے والے لوگ احرام پہن کے جب کہ اپنا اسلحہ اپنی کوئی چیز ساتھ نہیں لے کے جائیں گے تو یہ مکہ جا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی جیسے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ وہ تو ان کے خون کے پیاسے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ان کو سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اس قدر سنگین سچویشن ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے کہ اب ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے اور اپنے اسلحے بھی ساتھ نہیں لے کے جانے، کیونکہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ویپن تو نہیں ساتھ لے کے جانے۔ تو جو بھی کمزور ایمان لوگ تھے یا جو منافق تھے، جو مشرک تھے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے امتحان میں ڈال کے نکھار کے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظنانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو طرح کے لوگ الگ ہو گئے، اچھے اور برے۔ جو برے تھے ان میں دو کیٹیگریاں تھیں، ایک منافق اور ایک مشرک۔ اور منافق اور مشرک میں ایک چیز کامن ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، وہ ظن السوء ہے، کہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا کہ ان کو کسی نے نہیں بچانا۔ وہ گمان کیا تھا اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا، اب یہ گئے، یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو مکے میں تو یہ ذبح ہو جائیں گے سارے، ان میں واپس ان کے اپنے اہل و یال میں واپس کسی نے نہیں آنا۔ قرآن نے نا بڑے بڑے مقام پہ بڑے بڑے بدبخت لوگوں کا نا انجام بیان کیا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا گمان کرنے والے لوگ تھے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص ان کے اوپر خصمناک ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ان کے لیے جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کر دیا انہوں نے؟ ظننتم ظن السوء، انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی نہیں سکتا۔ ہم اپنے گمان کیا ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ جب ہم دعا مانگے تو ہم یہ دعا مانگتے ہوئے یہ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا؟ صحت کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کیا ہمیں امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے گا؟ ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ شرک اپنے 3 دروازوں سے انٹر ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے امید، ایک ہے خوف اور ایک ہے محبت۔ امید یا آپ نے اپنا امید یا اپنا گمان اللہ کے بارے میں کیسا رکھا ہوا ہے کہ اللہ سے کوئی امید ہے کہ کوئی امید نہیں، کہ اللہ کے بارے میں گمان ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق ہے۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بچائے گا۔ اگر آپ کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رزق دے گا۔ اگر آپ کو امید ہے کہ میرا اللہ مجھے انشاءاللہ جنت میں لے کے جائے گا تو انشاءاللہ آپ جنت میں ضرور جائیں گے۔ امید کیا ہے؟ اگر امید ہی خراب ہو گئی ہے، اگر اس کے اوپر گمان ہی خراب ہو گیا اللہ کے اوپر، تو پھر تو بندہ شرک کی طرف دوڑ کے جائے گا، کیونکہ جس اللہ کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں ہے، اب جس کے بارے میں گمان ہے یا جس سے جو امید ہے بندہ اس کی طرف جائے گا۔ کبھی کبھی آپ نے سوچتا ہوگا یہ بہت سارے لوگ جو ظالم ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، تو بندہ سوچتا یار یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ یہ دیکھو اسرائیل ہے، وہ بیچارے مظلوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے، یا کوئی وڈیرا ہے وہ اس نے غریب کسان ہے بیچارہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، یا وہ جو کسی نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، کوئی بیچارہ 20 سال سے دھکے کھا رہا ہے عدالتوں پہ، کوئی پرسرار حال نہیں ہے، غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان غاصبوں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، ان ظالموں کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا قرآن میں۔
تو ہم نے اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں علم ہو نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہماری معرفت ہو، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بودر نہ کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنا اللہ کے بارے میں گمان خراب نہ کریں. ہم اللہ کے بارے میں گمان خراب تب کرتے ہیں جب ہم اپنی جہالت سے کرتے ہیں، کیونکہ علم ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں دو باتیں بیان کی ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اب ایک چور ہے، اس نے چوری کی ہے. اب اس کے اوپر دو آپشنز ہیں. اس کو مہلت دے دی جائے تو شاید یہ توبہ کر لے، یا اس کو مہلت دے دی جائے تو یہ اور گناہ کر لے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا دل کیا کہہ رہا تھا. اگر تو یہ سوچ رہا تھا کہ کون پکڑنے والا مجھے، میں تو بڑا سمارٹ چور ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کسی نے دیکھا بھی نہیں، پولیس کو بھی میں نے صحیح چکمہ دے دیا ہے، لوگوں کو بھی میں نے صحیح چکمہ دے دیا ہے. تو اب اس کا گمان کیا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. تو ایسے بندے کو ایک اور موقع مل جائے گا چوری کرنے کا. اب پہلے سے بڑی چوری کر سکتا ہے یہ. کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ اس کا گمان ہی ٹھیک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچو کہ جو تمہیں مہلت مل رہی ہے تمہارے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اب اس بندے کو مہلت اس لیے مل رہی ہے کہ یہ تھوڑا اور گناہ کر لے بڑا. کیوں؟ کیونکہ اگر چھوٹا گناہ کرے گا تو تھوڑا جہنم میں گرے گا، بڑا گناہ کرے گا تو اور بڑا گرے گا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر بدبخت جو ہے نا اس کا ایک درجہ ہے جہنم میں. وہ کون سے لیول پہ جانا چاہ رہا ہے. اگر تو وہ اپنا ٹھکانہ اور نیچے کرنا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو ایک عمر چاہیے تھوڑی سی اور، تھوڑے وہ اور گناہ کر لے. اللہ اکبر. اور وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں تو بڑا سمارٹ ہوں، نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو اب وہ ایک اور بڑی چوری کرتا ہے. اگلی چوری میں وہ قتل بھی کر رہا ہے ساتھ میں. وہ رجسن علی رجس، وہ ایک سے بڑا ایک گناہ، ایک سے بڑا ایک گناہ، ایک سے بڑا ایک گناہ کر رہا ہے. ایک گناہ 2 گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، 10 گناہوں کے دروازے کھولتا ہے، 10-20 گناہوں کے دروازے کھولتا ہے. اور وہ گناہ کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے اور وہ سوچ کر رہا ہے میں تو بڑا سمارٹ ہوں، دیکھو مجھے تو کوئی پکڑ ہی نہیں رہا. اور وہ بیچارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں یار یہ کیسا، اس کو اللہ کیوں نہیں پکڑتا. اس نے بھی اپنا گمان اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں کیا، چور نے بھی، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی صحیح نہیں سوچ رہے. تو مکے کے لوگ کیا، مدینے کے لوگ منافق اور مشرک کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ ینقلب الرسول والمؤمنین الی اہلہم ابدا، کہ مومن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جو صحابہ کرام ہیں یہ واپس کبھی نہیں آنے والے. عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا یہ مکہ، اب ان میں سے واپس کسی نے نہیں آنا، وہ تو سارے وہیں پہ ذبح ہو جائیں گے. گمان خراب کیا انہوں نے اللہ کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا غضبناک ہے. غضب اللہ علیہم ولعنہم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کتنا اللہ ان پہ غضبناک ہوا ایسے گمان کرنے والے کے بارے میں. تو کیا ہم اپنا گمان یہ کرتے ہیں کسی چور کو دیکھ کے، کسی ظالم کو دیکھ کے، کسی غصب کو، کسی بڑی کوئی ملکی لیول پہ غضب کر رہا ہے جیسے اسرائیل کر رہا ہے، جہاں کوئی چھوٹے لیول پہ کر رہا ہے، کوئی تھانے دار کر رہا ہے، کوئی وزیر اعظم کر رہا ہے، کوئی صدر کر رہا ہے، کوئی وڈیرا کر رہا ہے، کوئی ہمسایہ کر رہا ہے، کوئی بہن بھائی کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے. کیا ہمارا بھی یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑ رہا، کیا مصیبت ہے، اس کو کیوں نہیں روکتا؟ کیا یہ گمان ہمارا ہوتا ہے؟ یا پتہ نہیں اللہ میرا کہاں چلا گیا ہے، کیوں ان ظالموں کو نہیں پکڑتا؟ یہ گمان ہوتا ہے ہمارا. تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جو شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں. یہی تو وہ پگڈنڈی ہے جو شرک کی طرف جاتی ہے. دیکھیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایگزامینیشن میں ایک حال میں اپنا پرچہ فل کر رہا ہے. اس سے 15-20 سوال ہیں، تو پہلا سوال فل کر رہا تو اس نے پہلے سوال کا جواب پیپر میں غلط لکھ دیا ہے. اب وہ چیکنگ جو کرنے والا چل پھر رہا ہے ایگزامینر، وہ آ کے کہے کہ پیپر واپس کر، مجھے تو نے پہلے سوال کا جواب غلط کر دیا ہے. تو وہ کہے گا بھائی تو تم کیوں مجھے ابھی کیوں پکڑ، مجھے پیپر تو حل کرنے دو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ظالم نے ایک پرچہ خراب ہو گیا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے ایک ٹیسٹ میں، اس نے چوری کر لیا یا اس نے غصب کر دیا یا اس نے کوئی قتل کر دیا تو اس کو ابھی پکڑ لیا جائے، تو اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزامینر جو ہے نا وہ چیک کرے کہ جو اسٹوڈنٹ پیپر حل کر رہا ہے اس نے پہلا سوال غلط کیا ہے تو اس سے پیپر ابھی چھین لے. کیا اسے چھین لینا چاہیے کہ یا اس کو باقی بھی سارا پرچہ حل کرنے دو؟ اس کو پرچہ حل کرنے دو، اس کی ابھی عمر 10 سال 20 سال 15 سال باقی ہے، اس کو کرنے دو. دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ سے، اپنے جرم سے توبہ کر لے،
شاید توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو بھی معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والذین لا تدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. کتنے 3 بڑے بڑے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنائے. اور شرک پھر اس میں پہلا ہی ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے غیبی طور پر, کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. اس کی ان کی امیدیں, ان کے خوف, ان کی محبتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں. وہ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, کسی کو نہیں بلاتے, بس وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری مدد, بس وہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. اور کیا نہیں کرتے وہ ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق, وہ کسی جان کو قتل بھی نہیں کرتے. ولا یزنون, اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جو یہ 3 کام کرے گا نا اس کا گناہ بھی, اس کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا اور اس جہنم میں وہ ذلیل و خوار ہو کے پڑا رہے گا. اللہ اکبر. تو ساتھ میں امید کیا دلا رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. سبحان اللہ. اس نے شرک کیا, قتل کیا, زنا کیا, پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کی تو ہم نے سارے کے سارے گناہ نیکیوں کے بنا دیے. پتہ نہیں وہ سمندروں کے سمندر گناہوں کے بڑھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف نہیں کیے صرف, بلکہ گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں جائیں گے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے ہو سکتا ہے, کچھ قاتل اور مقتول وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا قاتل نے جب قتل کیا تو قاتل تو جہنم میں جانا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو توبہ کی توفیق دے دی, یا وہ مسلمان ہو گیا, وہ اچھا مسلمان ہو گیا تو وہ بھی جنت میں چلا گیا. تو قاتل بھی جنت میں چلا گیا اور مقتول بھی جنت میں چلا گیا. ایک تو ایسے ظالم, جابر اور سفاک قسم کے بندے کو مہلت مل رہی ہے, شاید یہ توبہ کر لے. تو آپ کہیں گے جی اس نے توبہ کر کے جنت میں چلا گیا, جس پہ انہوں نے ظلم کیا ان کا کیا بنے گا؟ کئیوں کے گھر لوٹے, کئیوں کی عزتیں لوٹیں, کئیوں کا برا حال کیا, ان بیچاروں کا کیا قصور تھا کہ یہ تو جنت میں چلا گیا, دنیا میں بھی اس نے خرابیاں کی اور آخر میں جنت میں چلا گیا. پھر گمان خراب ہو گیا اللہ کے بارے میں. یہی تو خراب نہیں کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایک بندہ جنت میں جائے گا نا, ابھی ایک لمحے کا اس نے وزٹ کیا جنت میں, تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ بتا تجھے کوئی دنیا میں کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف آئی تھی؟ وہ کہے گا واللہ میں نے تو کبھی مصیبت, پریشانی, تکلیف کبھی دیکھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ بڑا قادر المطلق ہے, وہ بڑا قادر المطلق ہے کہ کسی مصیبت زدہ انسان کو, کسی مجبور بڑے ہی مخور قسم کے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازے کہ اس کو ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا کی بھول جائیں. کسی نے اس پہ ظلم کیا, کسی نے اس کو مارا, وہ بیچارہ بے گناہی پھانسی پہ چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ بڑا قادر اور مطلق ہے کہ اس کی یہ پریشانی, یہ تکلیف کا نعم البدل اسے دے دے جنت کے طور پہ, اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کبھی کوئی پریشانی آئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم اور جابر کو جو ظلم اور جبر کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, ایک لمحے کی جہنم دکھائے گا نا جب, تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کبھی تم نے کوئی آسانی دیکھی ہے, کبھی تم نے کوئی آسائش دیکھی ہے, کبھی تم نے کوئی خوشی دیکھی ہے؟ کہے گا واللہ کبھی دیکھی نہیں, کبھی سنی نہیں. وہ ایسے علم میں, ایسے خوف میں, ایسی درد میں ہوگا وہ. تو ہم نے اپنا گمان اس صورت میں بھی ٹھیک کرنا ہے اور اس صورت میں بھی ٹھیک کرنا ہے. اپنے گمان ٹھیک کریں اللہ کے بارے میں. اگر آپ کو کوئی ظالم اور جابر نظر آ رہا ہے, اگر آپ خود کسی پہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں, تو یہ مت گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ تاکہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے جہنم کے دیکھ کر قیامت کے دن. تو مطلب کیا ہوا کہ ظلم اگر کوئی کر رہا ہے تو ایک تو ظالم کیا سوچ رہا ہے اور جس پہ ظلم کر رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. ان دونوں کا گمان اللہ کے بارے میں اگر ٹھیک ہوگا تو دونوں کی اصلاح ہو جائے گی. ایک ظلم ہوا ہے تو ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے. مثلا ایک وڈیرا ہے, اس نے ایک بندہ ہے, اس نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا. اب ظالم یہ نہ سوچے کہ مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا, کسی نے نہیں پکڑا مجھے, دیکھو یہ تو بڑا اچھا کام ہے, میں نے ایک پلاٹ قبضہ کر لیا, کوئی اور کسی کا اور کا پلاٹ پکڑتے ہیں, کسی کے اور کے مکان پہ قبضہ کرتے ہیں, کسی کے اور جائیداد غصب کرتے ہیں. چلو میں نے رشوت لے کے آیا ہوں, کسی کو پتہ نہیں چلا, آپ بڑی رشوت لیتے ہیں, بڑا کام کرتے ہیں.
اب سرکاری مال ہے، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں. اب اس نے ایک کیا، پھر دو کیا، پھر چار کیے، پھر چھ کیے، وہ بڑھتا گیا، اس کا گمان ٹھیک نہیں تھا تو وہ گناہ میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم ایسے لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں کہ اپنے گناہ میں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. تو کیا ہوگا کہ اگر وہ چھوٹے گناہ پہ اسی وقت پکڑے جاتے تو ان کا جہنم میں درجہ تھوڑا لو ہوتا، کم ہوتا. اب کیا کہتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اب جو وہ گناہ ڈبل، 3 گنا 4 گنا گناہ کر رہا ہے، اس کا جہنم میں درجہ گرتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ اکبر. جو منافق لوگ ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے جہنم کی آگ پھوٹ رہی ہوگی اور جہاں پہ سارے جہنمیوں کا پیپ اور گند اور غلاظت گر رہا ہوگا نیچے. وہ اس دلدل میں، آگ میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. اللہ اکبر. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے اپنا گمان کیا کیا کہ میں نے ایک چوری کی ہے، میں نے ایک ظلم کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو صبح ویسے ہی ہے، دن ویسے چڑھ گیا، روشنی ویسے ہی ہے، چلو اب ایک اور کرتے ہیں. یہ میں نے رشوت لی ہے، چلو اب ڈبل کرتے ہیں کام. میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو اگلی بھی گئی، پچھلی بھی گئی، کوئی مسئلہ نہیں، پانچوں گئی. جمعہ بھی گیا، عید بھی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. زکوٰۃ دینی ہے، پچھلے سال بھی میں نے نہیں دی تھی، کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. بہت کچھ ہو گیا تھا. اس کو یہی سمجھنے سے درجہ رہا ہوتا ہے نا، ٹمپریچر. کبھی یہ پلس ہو جاتا ہے، کبھی یہ مائنس ہو جاتا ہے، یا پلس 50 پہ بھی ہو جاتا ہے، مائنس 50 پہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے. یہ ہر وقت ہمارا ایک درجہ ڈیفائن ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو درجہ کم ہو رہا ہے. اگر فجر آپ نے ایک مس کی ہے تو درجہ کتنا گرا ہے، اگر 2 فجر چلی گئی ہیں تو کتنا درجہ گرا ہے. تو آپ ہر وقت کسی خاص درجے پہ ہوتے ہیں. کیا اس کا پتہ ہے کسی کو؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظالم کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ ظالم کو اس لیے نہیں پکڑا جا رہا کہ تھوڑے اور گناہ کر لے ذرا. لیکن اگر اس کا گمان ٹھیک ہے، اگر اس کو برا لگ رہا ہے، اگر اس کو لگ رہا ہے یار یہ میں نے کام ٹھیک نہیں کیا، یار یہ ایسا نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا، تو یہ ہے اس کی شرمندگی. جب اس کے اندر یہ والی فیلنگ آئے گی تو رب رحمان کی رحمت آ جائے گی، تو اللہ رحمان اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا. استغفار اور توبہ کو ایسے سمجھے جیسے آپ فرض کریں آپ نے لاہور کی طرف جانا ہے، لیکن آپ سیالکوٹ کی کسی بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یار یہ بس تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کو شرمندگی اور ندامت اور اپنی مسٹیک کا احساس ہوا. تو آپ نے اگر ویسے کہتے ہیں یار بڑا غلط ہوا تو کبھی بھی لاہور نہیں پہنچیں گے. بڑا غلط ہوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بس کو چھوڑیں اور وہ لاہور والی بس پہ بیٹھیں، تب بھی آپ لاہور پہنچیں گے. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ شرمندگی، ندامت، سوری. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام چھوڑ کے اب یہ والا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَأَصْلَحُوا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. نہ صرف آپ نے اس بس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اوہو یہ غلطی ہوگی، یہ میں نے ادھر نہیں آنا تھا، تو آپ نے وہ بس چھوڑ کے تو بس بدلنی ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کیا کی اب نیک کام شروع کر دیے، نہیں کہ وہی 2 نمبریاں پھر وہی. یہ کون سی توبہ ہے؟ ایسے میں پھر نیکیاں جو ہے نا، گناہ وہ نیکیاں نہیں بنیں گی. اگر آپ نے اپنی گناہوں کو نیکیاں بدلنا ہے تو توبہ ایسی خالص کریں کہ توبہ بھی 2 نمبری نہ ہو، اوپر سے توبہ. اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال کا پتہ ہے. تو کیا آج ہم نے سمجھا کہ اگر تو ظالم ایک ظلم کر رہا ہے تو 2 طرح کے بندے ہیں، ایک وہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ایک وہ جو ظلم خود کر رہا ہے. اگر تو ان دونوں کا گمان اچھا ہے تو دونوں کو اچھائی کی توفیق مل جائے گی. اگر ان دونوں کا گمان بہتر ہے تو دونوں کو اور توفیق مل جائے گی کہ اور برا کام کر لیں. دنیا بھی گئی، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اس کا گمان ہی ٹھیک نہیں تھا. وہ کہا اللہ مجھے بچا نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں ہے اللہ. اس کو یہ سمجھ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، دنیا میں نہیں تو مجھے آخرت میں مل جائے گا، میرا کوئی 1 روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر بھی نیک کام کیا کہ وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کوئی ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. آج ہم فیس بک پہ دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں، سیاست دانوں کے اوپر ہم طنز کر لیتے ہیں. یہ ایک چیز کا حساب ہونا ہے.
یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کے اوپر جوک کر دی تو وہ چلی گئی اور گئی. یہ ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے بارے میں جوک کر رہے ہیں, کسی پہ طنز کر رہے ہیں, کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا سمارٹ ہوں, میرے کتنے فالوور ہیں, سارے میرے مجھے واہ واہ کر رہے ہیں, واہ 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 تو نے بڑی بات کی ہے. اب آپ اگلی دفعہ اس سے بڑی مزاحیہ بات کریں گے, جھوٹی بات کریں گے, مکاری والی بات کریں گے, کسی کے اوپر الزام لگائیں گے, کسی کے اوپر طنز کریں گے, اگلے دن اس سے بڑا, اگلے دن اس سے بڑا. تو یہ کیا ہے کہ لیزدادوا, اس میں آپ کا گناہ بڑھتا جا رہا ہے اور جہنم کا درجہ آپ کا نیچے سے نیچے سے نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیں. ہم اس وقت دارالعمل میں ہیں, دارالعمل ہم پیپر حل کر رہے ہیں. جو کہ بچہ, جو اسٹوڈنٹ ایک پیپر حل کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس 15-20 سوال ہیں. ان سوالوں میں یہ سوال ہے کہ اس کو فیس بک ملے گی تو یہ کیا کرے گا, اس کو بک ملے گی تو کیا کرے گا, اس کو پیسہ ملے گا تو کیا کرے گا, اس کو صحت ملے گی تو کیا کرے گا, اس کے اوپر فجر کا ٹائم آئے گا تو کیا کرے گا, جب مال کے زکوٰۃ کا ٹائم آئے گا تو کیا کرے گا, جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آئے گی تو بہنوں کے ساتھ کیا کرے گا. اس کے پاس ایک مجبور اور مقہور بیچارہ قرضہ لینے آیا تھا, تو اس نے کہا تھا میں تمہیں سود پہ قرضہ دوں گا, تو اس وقت یہ کیا کرے گا. تو یہ سارے پرچے ہیں جو اس نے زندگی میں حل کرنے ہیں, اور ہر پرچے کے نمبر ہیں. یہ مت سوچیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ یہ سوچیں کہ آپ کا درجہ کہاں پہ ہے اس وقت. اور اس شرک کو سمجھیں کہ یہ شرک ہے اللہ کے اوپر بدگمانی کرنا. 3 دروازے ہیں شرک کے, جن میں سے سب سے خطرناک ترین دروازہ یہ اللہ کے اوپر نا امیدی ہے, اللہ کے بارے میں گمان ٹھیک نہیں کرنا. ظالم یہ سوچے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, اور مظلوم یہ سوچے کہ میری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں ہے مالک, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سارا حساب کرے گا, ظالم کو بھی پکڑے گا اور مظلوم کو پورا پورا حق دے گا. اس لیے اللہ کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کر لیں. جب ہمیں اللہ کے بارے میں ہمارا گمان ٹھیک ہو جائے گا, ہماری امیدیں ٹھیک ہو جائیں گی, تو ہم صحیح معاہد تب بنیں گے, تب ہمارے اندر توحید آئے گی, تب ہمارے اندر سے شرک نکل کے باہر بھاگے گا. لیکن جب ہم اللہ سے کوئی امید نہیں ہوگی ہماری, اللہ سے ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہوگا, تو ہم کئیوں جگہ پہ جائیں گے, کسی مٹی کی ڈیری پہ جا کے جھک رہے ہیں, کسی پیر فقیر پر جھک رہے ہیں, کسی بت پہ جھک رہے ہیں, کسی سانپ اور گائے کے آگے جھک رہے ہیں, پتہ نہیں پھر کس کس کے آگے جھک رہے ہیں, پھر پتہ نہیں کتنے خدا ہو جائیں گے ہمارے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے گمان اور ہماری امیدوں کو صرف خالص اپنی رضا کے لیے ٹھیک کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.